ایک زمانے میں ایک بادشاہ رہتا تھا جو سیب کے پیڑوں کا مالک تھا۔ اس کے ایک سیب کے پیڑ پہ سونے کے سیب اگتے تھے۔ مالی روزانہ سیبوں کی گنتی کرتا تھا اور بادشاہ کو بتاتا تھا۔ ایک دن وہ بادشاہ سے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کا ایک سونے کا سیب غائب ہے۔ بادشاہ بہت غصہ ہوا اور کہنے لگا کہ چور کو پکڑ کر میرے سامنے لایا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر مالی نے اپنے بڑے بیٹے کو تیار کیا۔ رات ہو گئی، مالی کا بڑا بیٹا سو گیا۔ جب صبح سیبوں کی گنتی کی تو پھر ایک سیب غائب تھا۔ اس دفعہ مالی نے اپنے دوسرے بیٹے کو تیار کیا۔ رات ہونے پر دوسرا بیٹا بھی سو گیا۔ صبح بھی ایک سیب کم تھا۔ بادشاہ اس دفعہ بھی بہت ناراض ہوا۔ اب کی بار مالک نے اپنے تیسرے بیٹے کو تیار کیا۔ تیسرا بیٹا پوری رات جاگتا رہا۔ اسی دوران اس نے دیکھا کہ ایک سونے کا پرندہ آیا اور منہ میں سونے کا سیب اٹھائے چل دیا۔ اس نے اس پر حملہ کیا، لیکن پرندہ بہت دور جا چکا تھا۔ اسی دوران اس کا پر زمین پر گر گیا۔ اگلے دن پر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ مجھے پورا پرندہ چاہیے، جس کے لیے مالی کے بڑے بیٹے کو تیار کیا گیا۔ بڑا بیٹا جنگل میں ڈھونڈنے نکل پڑا۔ راستے میں اس کی ملاقات ایک لومڑی سے ہوئی۔ لومڑی کہنے لگی، اگر تم میری بات مانو گے تمہیں پرندہ مل جائے گا۔ اس نے کہا کہ دور جا کر ایک گاؤں میں دو گھر ہیں، ایک بہت ہی عالیشان گھر ہے اور دوسرا بہت ہی نکما گھر ہے۔ تجھے اس نکمے سے گھر میں رات بسر کرنی ہے، اس کے بعد تجھے پتہ لگ جائے گا کہ پرندہ کدھر ہے۔ اس نے لومڑی کی بات نہ مانی اور اسے مار دیا۔ پھر اس نے سوچا کہ لومڑی نے مجھے راستہ بتایا ہے، کیوں نہ اس عالیشان گھر کو دیکھا جائے۔ وہ اس کی طرف روانہ ہوا اور وہاں کا نظارہ دیکھ کے حیران رہ گیا اور وہاں پہ ہی رہنے لگ گیا۔ اب کی بار دوسرے بیٹے کو تیار کیا گیا۔ وہ بھی جنگل میں پہنچا اور وہاں پہ اس کی ملاقات لومڑی سے ہوئی۔ لومڑی نے اس کو بھی وہی سب کچھ کہا۔ اس نے بھی اپنے بھائی کی طرح اس کی بات نہ مانی اور اسے مار دیا اور سوچا کہ اب تو اس نے مجھے راستہ بتایا ہے، میں عالیشان گھر کی طرف جاتا ہوں۔ وہ بھی وہاں جا کر رہنے لگ گیا۔ اب کی بار تیسرے بیٹے کی باری تھی۔ وہ بھی جنگل سے گزرا۔ اس کی ملاقات بھی لومڑی سے ہوئی۔ اس نے لومڑی کے کہنے پر ساری رات اس عجیب سے گھر میں بسر کی۔ اگلے دن لومڑی خوشخبری کے ساتھ آئی اور کہنے لگی کہ دور ایک محل میں، جس میں ایک کمرہ ہے جس پہ سپاہی پہرا دیتے ہیں، اس میں سونے کا پنجرا اور سونے کا پرندہ پڑا ہوا ہے۔ اگر تم وہاں گئے تو سونے کے پرندے کو اس معمولی سے پنجرے میں ڈال لانا۔ اگر تم سونے کا پنجرا اٹھاؤ گے تو سپاہی جاگ جائیں گے اور تمہیں پکڑ لیں گے۔ وہ لومڑی کی پشت پہ سوار ہو گیا اور اس کمرے میں پہنچا جہاں سونے کا پرندہ اور پنجرا پڑے تھے۔ اس نے سوچا کہ سونے کا پرندہ اس معمولی سے پنجرے میں تو عجیب لگ رہا ہے، کیوں نہ میں اسے سونے کے پنجرے میں ڈال لوں۔ جیسے ہی اس نے سونے کا پنجرا اٹھایا، سپاہی جاگ گئے اور اسے پکڑ لیا گیا۔ اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ بادشاہ کہنے لگا، تمہیں ایک ہی صورت میں معافی مل سکتی ہے، اگر تم سونے کا گھوڑا میرے لیے لے آؤ، پھر میں تمہیں بخش بھی سونے کا پرندہ بھی دے دوں گا۔ وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ اس کی ملاقات پھر لومڑی سے ہوتی ہے اور کہنے لگی کہ دور ایک محل میں سونے کا گھوڑا بندھا ہوا ہے اور پاس ہی اس کا مالک سو رہا ہے۔ جب تم اس کو لے کر آؤ تو اس پہ چمڑے کی کاٹھی ڈالنا مت بھولنا۔ یاد رہے کہ پاس ہی سونے کی کاٹھی بھی ہے، اگر تم اس کو ڈالو گے تو تم پکڑے جاؤ گے۔ وہ گھوڑا دینے کے لیے نکل پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سونے کی کاٹھی ہی ڈالوں گا جو کہ اس کے لیے بنی ہے۔ جیسے ہی وہ کاٹھی کو اٹھاتا ہے، مالک جاگ جاتا ہے اور اسے پکڑ لیا جاتا ہے۔ اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، بادشاہ سلامت، مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔
بادشاہ کہنے لگتا ہے تمہیں ایک ہی صورت میں معافی مل سکتی ہے، اگر تم شہزادی کو میرے پاس لے آؤ تو تمہیں معاف بھی کر دوں گا اور سونے کا گھوڑا بھی دوں گا۔ وہ شہزادی کو ڈھونڈنے نکل پڑتا ہے۔ پھر اس کی ملاقات لومڑی سے ہوتی ہے۔ لومڑی کہتی ہے کہ تم نے میری بات نہ مانی، لیکن تم ایک شریف بچے ہو، پھر بھی میں تیری مدد کروں گی۔ وہ کہتی ہے کہ دور ایک محل میں شہزادی تمہارا انتظار کر رہی ہے، اس کو لے کر واپس آ جانا، اور یاد رہے کہ اس کو اس کے والدین سے نہ ملنے دینا۔ وہ جیسے ہی شہزادی کے پاس پہنچتا ہے وہ شہزادی کو لے کر بھاگ جاتا ہے۔ شہزادی کہتی ہے کہ مجھے ایک دفعہ اپنے ابا سے ملنے دو۔ وہ اسے ملنے کی اجازت دے دیتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اپنے ابا سے ملتی ہے ابا کہتے ہیں کہ اس کو پکڑ لو، تم میری شہزادی کو نہیں لے جا سکتے، اگر تم لے جانا چاہتے ہو تو اس چٹان کو توڑنا ہوگا جو میری کھڑکی سے نظر آتی ہے۔ وہ چٹان کو توڑنے لگ جاتا ہے، لیکن چٹان تو اتنی بڑی تھی کہ کسی سے نہ ٹوٹتی۔ لومڑی کی مدد سے وہ چٹان کو توڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور بادشاہ شہزادی کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ شہزادی کو لے کر نکل پڑتا ہے۔ اس کی ملاقات لومڑی سے ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تم شہزادی، پرندے اور گھوڑے تینوں کو پا سکتے ہو۔ سب سے پہلے شہزادی کو لے کر بادشاہ کے پاس جاؤ، اس کو سلام کرنا اور شہزادی سے سلام لینے کے لیے ہاتھ بڑھانا اور شہزادی کو پکڑ کر گھوڑے پر بٹھا لینا اور وہاں سے تیزی سے بھاگ جانا۔ اس کے بعد محل پہنچنا، میں اور شہزادی باہر انتظار کریں گی۔ بادشاہ کو سونے کا گھوڑا دینا اور کہنا کہ تم پرندہ دیکھنا چاہتے ہو، جیسے ہی تم پرندے کو دیکھو گے تم اس کو لے کر وہاں سے بھاگ نکلنا۔ اور اس طرح وہ تینوں چیزیں پا لیتا ہے اور لومڑی کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ لومڑی کہتی ہے کہ بس تم کسی کی بات مان کر ندی کے کنارے نہ بیٹھنا۔ وہ تینوں چیزوں کو لے کر اس گاؤں پہ پہنچتا ہے جہاں اس کے بھائی تھے۔ وہ جیسے ہی وہاں پہ داخل ہوتا ہے تو شور کی آوازیں آتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے دونوں بھائی کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے ساری رقم لے لو اور میرے بھائیوں کو چھوڑ دو۔ اس طرح وہ اپنے بھائیوں کو چھڑوا لیتا ہے۔ وہ تینوں جنگل کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اس کا بھائی کہتے ہیں کیوں نہ ندی کے کنارے تھوڑا آرام کر لیا جائے، اور جیسے ہی ندی کے کنارے پہ بیٹھتا ہے اس کے بھائی پیچھے سے اس کو دھکا دے دیتے ہیں۔ وہ تینوں چیزوں کو لے کر اپنے محل پہنچتے ہیں اور بادشاہ سے کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، یہ سب ہم نے محنت سے حاصل کیا ہے۔ بادشاہ خوش ہوتا ہے اور جشن منایا جاتا ہے، لیکن گھوڑا چارہ نہیں کھاتا، پرندہ گانا نہیں گاتا اور شہزادی روتی رہتی ہے۔ ندی کنارے سے خشک ہونے کی وجہ سے تیسرا بھائی بچ نکلتا ہے اور ڈھلوان کافی اوپر ہونے کی وجہ سے لومڑی اس کی مدد کے لیے آتی ہے۔ لومڑی اس کو باہر نکالتی ہے اور کہتی ہے کہ تم غریب آدمی کے بیس میں جاؤ ورنہ تمہارے بھائی تمہیں مار ڈالیں گے۔ وہ غریب آدمی کے بیس میں محل پہنچتا ہے۔ جیسے ہی وہ محل پہنچتا ہے گھوڑا چارہ کھانے لگتا ہے، پرندہ گانا گانے لگتا ہے اور شہزادی خوش ہو جاتی ہے۔ وہ بادشاہ کو اپنے بھائیوں کے بارے میں بتاتا ہے، انہیں پکڑ لیا جاتا ہے اور شہزادی اور تیسرا بیٹا خوشی سے رہنے لگتے ہیں۔ بادشاہ کی موت کے بعد انہیں سنگھاسن دے دیا جاتا ہے۔ کچھ دنوں بعد وہ شکار کے لیے جنگل میں جاتے ہیں۔ وہاں ان کی ملاقات اسی لومڑی سے ہوتی ہے۔ لومڑی کہنے لگتی ہے مہربانی کرو مجھے مار ڈالو۔ وہ لومڑی کو مار دیتے ہیں۔ لومڑی مر جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک آدمی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی شہزادی کا کھویا ہوا بھائی تھا جو کہ اب انہیں مل گیا ہے، اور اس طرح وہ ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔